السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا غسل کا مکمل طریقہ۔ ہر ایک فرقے نے اپنا اپنا غسل بنایا ہوا ہے، جیسے اہل حدیث اور طرح کا غسل کرتے ہیں، سنی اور طرح کا کرتے ہیں، شیعہ اور طرح کا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جو غسل کا مکمل طریقہ ہے نا، غسل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ واش روم کے اندر جا کے نہیں، واش روم کے باہر بسم اللہ پڑھ کے اپنا جو الٹے ہاتھ والا پاؤں ہے نا، الٹے ہاتھ والا پاؤں، ٹھیک ہے، بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اپنا بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے۔ بعض اوقات نا بھائیوں کو نا بایاں پاؤں کی سمجھ نہیں آتی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جو الٹے ہاتھ کی طرف پاؤں ہے نا آپ کا، وہ اندر رکھنا ہے۔ پہلے اندر رکھ کے بسم اللہ باہر پڑھ کے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اندر جا کے آپ نے سب سے پہلے چھوٹا واش روم کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ جو نجس آپ کے نفس کے اندر رہ گئی ہے، وہ پیشاب کے ذریعے، واش روم کے ذریعے باہر آ جائے۔ اگر آپ کو آٹومیٹکلی ادھر بیٹھے، جب آپ پانی کے پاس بیٹھیں گے آپ کو خود ہی واش روم آ جائے گا چھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو واش روم کر کے صابن سے ہاتھ دھوئیں، سب سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونے ہیں۔ غسل کا جو مکمل طریقہ ہے نا، اس میں سے ایک بھی اگر نہ شرط رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، بندے کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر بھول گیا غلطی سے نہیں کر پایا، پھر وہ غسل دوبارہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھ دھو لیے، اپنے ہاتھ دھو کے اپنی شرمگاہ دھونی ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ شرمگاہ کتنی ہوتی ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ شرمگاہ آپ نے دھونی ہے، ٹھیک ہے۔ دھو کے پھر دوبارہ صابن سے ہاتھ دھونے ہیں۔ جب آپ نے شرمگاہ دھو کے نا، تو پانی میں ایسے ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ صابن سے ہاتھ دھونے ہیں، ادھر دھونے ہیں کہ جہاں سے پانی گرتا ہو اور ہاتھ دھو کے پانی بہہ جائے۔ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ شرمگاہ دھو کے نا، تو صابن ہاتھ کو لگا کے نا اسی ہاتھ سے پھر پانی بھر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ کام کرو گے تو جو آپ کا جو بالٹی والا یا ٹپ والا پانی ہوگا نا، وہ گندا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ کو پانی دوبارہ گرا کے تو پھر ساری شرطیں کرنی پڑیں گی۔ شرطیں کیا کرے گا؟ پانی گرا کے پھر جو ہے نا آگے غسل، پانی گرا کے پانی دوبارہ بھر کے آگے پھر غسل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہاں تک تھے کہ ہاتھ دھونا، ہاں، ہاتھ دھو کے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھو کے اچھی طرح سے پھر ہم نے کلی کرنی ہے 3 دفعہ۔ پھر ہم نے ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ۔ پھر ہم نے اپنے منہ گلا کرنا ہے، منہ پہ جو چلو ہے نا پانی کے 3 بھر کے منہ پہ ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، جیسے وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھو کے پھر آپ نے مسح نہیں کرنا جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، ویسے آپ نے مسح نہیں کرنا۔ اپنے ہاتھ بالٹی میں یا ٹپ میں ڈبو کے ایسے سر کے ناخنوں کے ساتھ جیسے ہم خارش نہیں کرتے،
ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے تو 3 دفعہ کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، پھر 3 چلو، پہلا چلو دائیں طرف ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا چلو بائیں طرف ڈالنا ہے، سر کے بائیں طرف، اور جو تیسرا چلو ہوگا نا، پہلا تو دائیں طرف ڈالنا ہے نا، دوسرا بائیں طرف ڈالنا ہے، جو تیسرا چلو ہوگا نا وہ اپنے سر کے درمیان ڈالنا ہے۔ کیوں ڈالنا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی بھی کام کرتے تھے پہلے دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر سر کے بیچ۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے 3 دفعہ۔ اگر آپ نہ بھی ڈالو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس لیے یہ شرط کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے دائیں طرف سے کوئی بھی کام کرتے تھے دائیں طرف سے کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرتے تھے دائیں طرف سے کرتے تھے، اس لیے ہم دائیں طرف پانی ڈالیں گے۔ پھر جو ہے نا جب ہم نے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف 3 چلو ڈال لیے، پھر ہم نے سارا اپنا جسم گیلا کر لینا۔ جب ہم سارا اپنا جسم گیلا کر لیں گے، ادھر ہمارا غسل مکمل ہو گیا، ادھر ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ اگر ہم پاؤں دھو لیتے ہیں تو بہتر ہے، پر ادھر آ کے ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ جب تم نے اپنے سارے جسم پہ پانی بہا لیا تو تمہارا غسل مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دایاں پیر دھونا ہے، پھر بایاں پیر دھونا ہے، دھو کے پھر جیسے آپ نے نہانا ہے صابن کے ساتھ ویسے نہا لیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بعد میں آپ نے دایاں پیر باہر رکھنا ہے، دایاں پیر باہر رکھے تو آپ نے دوسرا کلمہ پڑھ لینا، اشہدو اللہ۔ کلمہ صرف ایک ہی ہے، میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا کلمہ پڑھ لینا، کلمہ صرف ایک ہی ہے، باقی 5 دعائیں ہیں، کلمہ صرف پہلا ایک ہی ہے۔ تو پھر آپ نے وہ دعا پڑھ لینی ہے جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صابن سے ہم اس لیے ہاتھ دھوتے ہیں کہ پہلے دور میں نا صابن نہیں تھا، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کے ساتھ ہاتھ دھویا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نا اب تو صابن آگے جدید دور ہے، اس لیے صابن استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں یہ جیسے تو آپ کو غسل بتایا حدیث کے مطابق، جیسے حدیث میں لکھا ہے ویسے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔